لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3343۔ حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کس کس نے اس دین کے معاملے میں آپ کی تابعداری کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد نے اور ایک غلام نے۔ یہ آزاد کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور غلام کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پاکیزہ کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ میں نے کہا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور نرم روی اختیار کرنا ایمان ہے۔ تو اسلام کیا چیز ہے؟ اچھی بات کرنا، طیب الکلام، اچھی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اگلے کو کے دل کو چھو لینے والی بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ اور یہ دونوں چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو اچھی بات کرنا ہے، یہ اسلام کا سب سے پہلا شعار اور سب سے پہلی پہچان ہے۔ لیکن میں دکھ سے کہوں گی کہ آج مسلمان ہی سب سے زیادہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، اپنی زبان ایسی گندی استعمال کرتے ہیں کہ سننے والا جو ہے اس کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی۔ اور پھر دوسری بات کیا؟ کھانا کھلانا، لوگوں کے کام آنا۔ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا، دین کے معاملے میں صبر کرنا، اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے جو مشکلات پیش آئیں وہاں صبر کرنا، اور لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے لوگوں کی جو بات آپ کو پسند نہ آئے وہاں صبر کرنا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اگلے کو 2 تھپڑ جڑ دیے جائیں، اور اس وقت انسان اللہ کی خاطر اپنا غصہ پی لے اور اگلے شخص کو نظر انداز کر دے، معاف کر دے، اور اس کے ساتھ جتنی بہتری ہو سکے اتنی بہتری کرے۔ یہ ہے صبر۔ آج ہم نہ دین کے معاملے میں صبر کرنے کو تیار ہیں اور نہ لوگوں کے معاملے میں صبر کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ جو تھا دین تو نام ہی صبر کرنے کا تھا اور نرم روی اختیار کرنا۔ تو یہ بات دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں مشکلات پیش آئیں، مشکلات کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ کے حکم پہ ڈٹ جانا۔ اور لوگوں کے رویوں کے ساتھ آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے رویوں کے بارے میں صبر کرنا اور نرم روی اختیار کرنا۔ میں نے پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ذرا اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیے۔ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں جو کہ اچھی بات کرتے ہوں؟ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں جو کہ دوسروں کے معاملات پہ صبر کرتے ہوں، جو دین کے معاملات پہ صبر کرتے ہوں اور جو لوگوں کے معاملات میں صبر کرتے ہوں؟ اور پھر وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ یہ اپنے لیے معیار آپ کے سامنے ہیں۔ ذرا ان معیارات پر اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے، میں کس درجے میں کھڑی ہوں۔
میں نے کہا کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق۔ میرا خیال ہے ہر معاملہ ہی ہمارا تو بد سے بدتر ضرور ہوگا۔ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق۔ اور یہ اچھا اخلاق جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تول میں یہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اچھے اخلاق والا آدمی جو ہے اس کو قائم باللیل و صائم بالنہار کا اجر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سوچیں میرے ایمان نے میرے اخلاق پر کو کتنا اثر انداز کیا، میرا ایمان میرے اخلاق کو اس نے کتنا متاثر کیا، اور میرے ہاتھ اور میرے زبان سے کس کس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور میری زبان کتنی نرم ہے، اور میرے اندر کتنا صبر ہے۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبے قیام والی، جس میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہم نے سمجھا بس نماز تمام ہو گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جو تھی، فجر کی نماز میں آپ 60 سے لے کے 100 آیات پڑھا کرتے تھے، ظہر کی نماز میں 30 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز میں ظہر سے آدھی، مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز میں عام طور پر آپ ایسی صورتیں پڑھا کرتے والشمس وضحاہا جیسی، سبح اسم ربک الاعلی جیسی۔ میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبے قیام والی۔ میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رب کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینا۔ آج ہم اپنا وطن چھوڑ کے نہیں جاتے تو یہ والی ہجرت کر لیں۔ رب کو جھوٹ بولنا ناپسند ہے، جھوٹ بولنا ختم کرتے۔ رب کو کسی کو دھوکہ دینا ناپسند ہے، کسی کو دھوکہ دینا بند کرتے۔ اپنی زبان سے کسی کو تنگ کرنا رب کو سخت ناپسند ہے۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں۔ اپنے دلوں میں جو غیبتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں میں جو کینے پالے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں جو انتقام کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں جو حسد کے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ سب سے پسندیدہ ہجرت ہوگی۔ کیا میں نے اس رمضان سے یہ فائدے اٹھا لیے؟ یہ رمضان آیا تھا ہماری تربیت کرنے کے لیے۔ اب اس رمضان کے آپ نے دیکھا تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، رات کو دوسری طاق رات بھی گزر گئی، اب چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دلوں کے گند نکالے؟ کیا ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا؟ کیا ہم نے اپنے معاملات صاف کیے؟ کیا ہم نے اپنی زبان نرم کی؟ اپنے حسد اور بغض پہ قابو پایا؟ اور اگر نہیں قابو پایا تو میں آپ کو بتاؤں چند دن ابھی آپ کے پاس ہیں۔ پڑ جائیے اللہ کے حضور سجدے میں، پڑ جائیے سوچ میں، دیکھ لیجئے میں نے کیا کمایا اور میں نے کیا نہیں، کیا میں نے نقصان کیا اور کیا میں نے فائدہ کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رب کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہد افضل ہے جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اور جس کا خون بہا دیا جائے۔ میں نے پوچھا کون سا وقت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت، جس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور خود ہاتھ پھیلا دیتے ہیں
اور خود سوال کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا فرما دوں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ تو یہ حدیث آپ یہ سمجھ لیجیے آپ کی ساری زندگی کے لیے رہنما ہے، اس کو لکھ کے لگا لیجیے اپنے الماری میں، اپنے بیڈ کے اوپر۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے، اور میں نے کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، میں اپنے زبان کے بارے میں نے کن کن خرابیوں کو میں نے ختم کرنا ہے، میں نے اپنے دل کے کینے کیسے ختم کرنے ہیں، اور میں نے تہجد کے وقت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور میں نے لمبی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق خاص میری ذات سے۔ اگر تو میں نے اس رمضان میں ان سے فائدہ اٹھا لیا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مجھے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے یہ سارا کچھ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ حدیث نمبر 3345۔ سعید بن عاص کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، جبکہ آپ حضرت عائشہ کی چادر پہن کر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت ابوبکر کو آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور چل دیے۔ پھر حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے اسی حالت میں انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے بھی اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، آپ بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے کہا اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لو، اور اس کے بعد پھر مجھے اجازت دی۔ میں نے جو مجھے آپ سے کام تھا میں نے پورا کیا اور چلا گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیا آپ نے حضرت ابوبکر کے لیے اور عمر کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا جو عثمان کے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا دراصل عثمان شرمیلے اور حیادار آدمی ہیں، مجھے ڈر تھا اگر میں نے انہیں اسی حالت میں اجازت دے دی تو وہ اپنی بات بھی نہ کر سکیں گے اور اسی طرح واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان بہت حیادار تھے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں ان سے کیوں نہ حیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی، لیکن حضرت رقیہ جو تھیں یہ فوت ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی۔ ام کلثوم بھی اللہ کی قدرت، ان کی زندگی بھی لمبی نہ تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس اگر اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا، تو وہ بھی میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے چکتا۔ انتہائی فیاض تھے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ بیر روما انہوں نے ہی مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، اور یہ بیر روما جو تھا یہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی پانی کے پیسے لیتا تھا۔ حضرت عثمان نے سوچا مسلمانوں کو کچھ آسانی ہونی چاہیے، حضرت عثمان نے اس یہودی سے بات کی، یہودی کا ظاہر کاروبار تھا، یہودی نہ مانا۔ حضرت عثمان نے اس سے یہ بات کی کہ ایسا کرو 1 دن کے لیے تم مجھے بیچ دو، 1 دن تم اپنے پاس رکھ لو۔ خیر جی، اس نے کیا کیا، 12,000 درہم پر اس نے 1 دن کے لیے حضرت عثمان کو دے دیا۔ اب حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ
جس دن میرا دن ہے اس دن جو جتنا پانی چاہے وہ لے لے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے اگلے دن کی ضروریات کے لیے بھی پانی بھر لیتے۔ اس یہودی کو تو بڑا نقصان ہوا، کیونکہ اگلے دن اسے کوئی پانی خریدتا ہی نہ، کیونکہ وہ حضرت عثمان والے دن پانی پہلے بھر کے رکھ لیتے۔ اب کیا کیا حضرت عثمان نے کہ اس سے دوبارہ بات کی، اور اب اس نے 8,000 درہم میں وہ جو اگلے ایک دن باقی رہتا تھا وہ بھی خرید لیا اور سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان کی یہ جو فیاضی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی جو بیر روما تھا اس کے آس پاس کچھ کھجور کے درختوں کا ہے۔ اب یہ کھجور کے درخت بڑھتے 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 وہاں کے پہ ایک بہت بڑا باغ بن گیا۔ اور میں آپ کو یہ عجیب بات بتاؤں، وہ باغ آج بھی قائم ہے۔ اس باغ میں اس وقت 2,000 کھجور کے درخت ہیں، اور اس باغ کا جو ہے بل ہے وہ آج بھی حضرت عثمان کے نام آتا ہے۔ اس باغ کی کھجوریں بیچ دی جاتی ہیں، اور جو مدینہ کی میونسپلٹی ہے اس نے آج سے کوئی 5 سال پہلے یہ طے کیا کہ اس کی جو کھجوروں کے ساتھ ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا جائے، اور اس ہوٹل کی آمدنی پھر مختلف نیک مقاصد میں استعمال کی جائے۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ۔ آج 1500 سال گزرنے کو ہیں، یہ ان کے نام، ان کا نامہ اعمال کھلا ہے، اور ان کے نام کا جو ہوتا ہے بجلی کا جو بل آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں بھی کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق دے دے جو میرے رب کو اتنا پسند آ جائے۔ حدیث نمبر 3346، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جیسے میں تمہارے اندر کھڑا ہوں، اور کہا صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا حتیٰ کہ آدمی گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ قسم اٹھائے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بہترین زمانہ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملتے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملتے ہیں۔ تو یہ ہے 3 زمانے بہترین۔ پہلا زمانہ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا۔ دوسرا جو صحابہ کو ملے یعنی تابعین کا، اور تیسرا جو تابعین کو ملے تبع تابعین کا۔ تو یہ 3 زمانے بہترین ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ بہترین زمانے ہیں۔ ان 3 ادوار کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ خیانت کریں گے، اپنی نظریں پوری نہیں کریں گے، فتنے عام ہو جائیں گے، اور واقعی فتنے عام ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، حضرت عمر کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، حضرت عثمان کا جو زمانہ ہے اس کے پہلے 6 سال تو برکت رہی، اور آخری 6 سال فتنوں کا شکار رہا، اور حضرت علی کا تو سارا دور ہی جو ہے فتنوں کا شکار ہی رہا۔ بہرحال ہمیں ان لوگوں کے جو فتنے ہیں، ان لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہیں، ان کی جو آپس میں جنگیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا ہوگا۔
ہمیں سوچنا ہے کہ ان مقدس زمانے کے لوگوں سے باتقاضائے بشریت ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان پر کسی بھی قسم کی نکتہ چینی نہ کریں، ان کی شان و عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں ہماری آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ اصل بات ہے جو مرضی آپ کر لیں، اس دور کی نیکیاں اور اس دور کا جو معیار تقوی کا معیار تھا اور آج کا جو تقوی کا معیار ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہمیں صحابہ کی انسان ہونے کے ناطے ان کی جو غلطیاں تھیں، ہمیں ان کو ان کی اجتہادی غلطیاں ہی سمجھنا ہے، ان کے معاملے اللہ کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حدیث نمبر 3347۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا، آپ چلے گئے، اور جب آپ نماز کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ کے دشمن عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھنے لگے ہیں، جس نے فلاں دن اور فلاں دن ایسے اور ایسے کہا تھا؟ اصل بات ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا نفاق کا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل عبداللہ بن ابی جو تھا وہاں کا سردار منتخب کیا جا چکا تھا، صرف رسم تاج پوشی باقی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور چونکہ مدینہ کے لوگوں کی اکثریت مسلمان تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ان کے امیر بن گئے۔ اب عبداللہ بن ابی اس حسد اور بغض کو اپنے دل سے نہ نکال سکا کہ ان کی وجہ سے میری جو ہے حکومت وہ چھن گئی ہے، میری سرداری ختم ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ اس چیز کا علل اعلان اظہار کرتا رہا، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنے دور کی سب سے بڑی قوت کو شکست دے دی ہے تو اس نے پھر کیا کیا، اگلے دن ہی اللہ کے رسول کے پاس آیا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے دھوکے کی زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد اپنی موت تک مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا رہا۔ ہر بدتمیزی، ہر تکلیف جو وہ مسلمانوں کو دے سکتا تھا۔ واقعہ افک، حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے کا معاملہ، یہ کس کی تصنیف تھی؟ عبداللہ بن ابی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرنا، جس کا ذکر سورہ منافقون میں آتا ہے۔ یہ الفاظ بھی اسی خبیث نے استعمال کیے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی موت سے 2 مہینے قبل غزوہ تبوک میں گیا، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ آپ فلاں جگہ سے گزریں گے تو اس گاٹی سے آپ کو نیچے دھکا دے دیا جائے گا، ہماری جان چھٹ جائے گی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر آپ کو وحی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا، اور بھی کچھ صحابہ کو، حذیفہ بن یمان کو ساتھ لیا، اور ان کو بتایا کہ فلاں فلاں لوگ ہوں گے، ان کے جو گھوڑے ہوں گے تم ان کے چہروں پر اپنی ڈال سے مارنا۔ خیر جی، یہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب یہ جو قتل کا ارادہ اس نے کیا تھا اپنے مرنے سے 2 مہینے پہلے، اس کے بعد موت اس کا اپنا بھی انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ سچا مسلمان تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر چکا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ چاہتے ہیں تو میں اسی گردن آپ کو کاٹ کے لا دیتا ہوں،
اگر کسی اور نے میرے باپ کی گردن کاٹی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ بہرحال جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے اور جب آپ نماز کے ارادے سے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور اس نے تو آپ کو فلاں دن ایسے اور ایسے کہا تھا۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے اس اختیار کو قبول کر لیا ہے۔ اصل بات ہے کہ حضرت عمر جس آیت کا حوالہ دے رہے تھے، یہ آیت آج بھی قرآن کا حصہ ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ دیا تھا، یا اللہ قرآن میں اللہ کہہ چکے ہیں آپ اس کے لیے ان منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اور یا رسول اللہ یہ منافق تھا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس آیت کا حوالہ دیا حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کرو تو میں ان کو نہیں بخشوں گا، تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 70 دفعہ سے اگر زیادہ بخشش مانگوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 تک کہا ہے کہ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو اللہ نہیں بخشے گا، تو اللہ نے مجھے اختیار دیا میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا۔ ذرا سوچئے، ایسا شخص ہے جس نے آپ کی جان چھوڑی ہی نہیں، مدینہ میں آ کر ہر جگہ پہ، میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بتاؤں کس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کیا۔ غزوہ بدر میں عین دشمن کے سامنے آ کے اپنے 300 ساتھی لے کے علیحدہ ہو گیا۔ غزوہ بنی نذیر میں ان کو مسلمانوں کے خلاف شہ دی۔ غزوہ مریسی میں، غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی بد زبانی کے لفظ استعمال کیے، اور پھر اسی غزوے میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی۔ غزوہ تبوک میں آپ کے قتل کی سازش کی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اگر اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں تو اللہ شاید معاف کر دیں، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں۔ یہ تھا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم ذرا سوچ لیں ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم انہیں معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ ہم کبھی ایسی بات سوچتے بھی ہیں؟ بہرحال حضرت عمر جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ 70 دفعہ سے زائد بخشش مانگنے سے اسے بخش دیا جائے گا تو میں اسے زیادہ دفعہ کرتا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، حالانکہ حضرت عمر نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس کی میت کے ساتھ چلے اور فارغ ہونے تک اس کی قبر پر کھڑے رہے۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ میں کیسے اللہ کے رسول کو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے چلے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی تھی کہ میری زبان سے یہ کلمات کیسے نکل آئے۔ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی اور اس کی میت کے ساتھ چلے اور فارغ ہونے تک اس کی قبر پر کھڑے رہے تو اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور اے نبی، آپ آج کے بعد ان منافقین میں سے کوئی مر جائے آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کریں گے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
بے شک ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مر گئے اور وہ فاسق ہی تھے۔ تو یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھا لی، اس کے بعد پھر یہ آیات اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لیکن اس جو واقعے میں ہمارے لیے عمل کے کیا کیا پہلو ہیں، کیا کیا سوچنے کے انداز ہیں، یہ میرا خیال ہے ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 3348 حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مصر فتح کر لو تو قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان اور رشتہ اور قرابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام فتوحات کی خوشخبریاں دے دی تھیں، اور جیسے جیسے آپ نے خوشخبریاں دیں اللہ نے مسلمانوں کو دکھا دی۔ اس حدیث میں آپ بتا رہے ہیں کہ تم مصر فتح کر لو گے، جب تم مصر فتح کر لو گے تو پھر مصریوں کے ساتھ خیر کی نصیحت قبول کرنا۔ یہ جو تھی آپ کی پیشین گوئی حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی تھی۔ تم ان کے بارے میں خیر کی دعوت قبول کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہے اور رشتہ اور قرابت ہے۔ اصل بات ہے حضرت ہاجرہ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت ہاجرہ بھی تو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ہاجرہ اور پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت اسماعیل، اور پھر یہ سارا جو مکہ آباد ہوا ہے، یہ سارے کا سارا یہ تعلق کس کا ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابراہیم جو تھے یہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ 3 لوگوں نے ہجرت کی تھی، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت لوط، جو کہ آپ کے بھتیجے تھے۔ ہوا کیا کہ جب آپ مصر پہنچے تو پولیس کے لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ آج ایک ایسا آدمی مصر میں داخل ہوا ہے جس کی بیوی بہت خوبصورت۔ خیر جی، بادشاہ نے حکم دے دیا، حضرت سارہ کو اس کی خوابگاہ میں لایا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے متفق علیہ ہے۔ بادشاہ نے بدنیتی کے ارادے سے ان کا بازو پکڑا، لیکن ہوا کیا کہ بازو ساتھ ہی چپک گیا، جہاں سے پکڑا تھا وہاں ساتھ چمٹ گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا تو تم دعا کرو۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی ولی اللہ خاتون ہے۔ انہیں کہنے لگا کہ تم دعا کرو، میں تمہارے ساتھ دوبارہ خباثت نہیں کروں گا۔ خیر جی، حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ چھڑا دیا، لیکن شیطان اس نے پھر دل میں غلط خیال ڈال دیا، دوبارہ پھر خباثت کی نیت کی، اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑا حضرت سارہ کا۔ اب ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ چمٹ گیا۔ بادشاہ جو تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت کوئی واقعی بڑی ولی اللہ خاتون ہے، اور اس نے اب سچی نیت کے ساتھ توبہ کی، اور توبہ کر کے حضرت سارہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہارے ساتھ خباثت نہیں کروں گا۔ خیر جی، حضرت سارہ نے کیا کیا، دعا کی، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ چھڑوا دیا۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ جو تھی وہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ان کو ساتھ دے دی۔ دل میں سوچا یہ اتنی نیک عورت ہے، اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو میری بیٹی اس کی تربیت میں نیک ہو جائے گی۔ اور واقعی آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو کہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہے،
حضرت سارہ کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی. حضرت سارہ نے ہی حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ دے دی کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، شاید اسی کے ساتھ ہی اللہ اولاد دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ مکہ میں جو گھر اللہ کا بننا ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مکہ میں چھوڑنے کا حکم دے دیا. بہرحال یہ حضرت ہاجرہ جو ہیں یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور انہی سے پھر آگے ساری نسل چلی ہے حضرت اسماعیل کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں. دوسری بات، ماریہ قبطیہ جو ہیں انہیں مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفتاً بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اس دور کے ساری بڑی بڑی بادشاہتوں کو دین کی دعوت کے خط لکھے، تو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کو مقوس قصب مصر کہا جاتا تھا، یہ اسلام تو نہ لایا، لیکن اس نے آپ کا جو خط لانے والے صحابی تھے ان کے ساتھ بڑی عزت کا سلوک کیا. آپ کو تحائف بھیجے، 2 لونڈیاں بھیجی، ایک ان میں سے حضرت ماریہ تھی اور ایک حضرت سیرین تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ تو اپنے لیے رکھ لیں، اور حضرت سیرین جو تھیں یہ کسی اور صحابی کو دے دی. تو اور یہی حضرت ماریہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی پھر والدہ بننے کا شرف بھی انہیں ہی حاصل ہوا. تو اس لیے ان 2 رشتوں کی وجہ سے تم نے قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تم ان پر غالب آؤ گے، اور یہ لوگ تو اللہ کے راستے میں تمہارے مددگار بھی ہوں گے. حدیث نمبر 3352 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پردہ اٹھا دیا جائے اور تو میرا وجود دیکھ لے تو تجھے اجازت ہوگی، الا یہ کہ میں منع کر دوں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں جن کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جب پردہ اٹھا دیا جائے اور تو میرا وجود دیکھ لے تو تجھے اجازت ہوگی، الا یہ کہ میں منع کر دوں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو اجازت لے کر اندر آنے کا حکم ہے. حضرت ابو بکر آتے ہیں تو انہیں بھی اجازت لے کے اندر آنا ہے، حضرت عمر آتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لے کے اندر آنا ہے، حضرت عثمان آتے ہیں ان کو بھی اجازت لے کے اندر آنا ہے. لیکن یہ عبداللہ بن مسعود ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی کھلی اجازت تھی کہ جب تک میں تجھے منع نہ کروں تب تک تم اندر آ سکتے ہو. تو یہ عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. یہ سابقون الاولون میں ان کا نمبر جو ہے یہ 6 ہے. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں یہاں ساروں کے اندر، اور پھر یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پڑھی الرحمن علم القرآن. کافروں نے کیا کیا؟ مارنا شروع کر دیا. یہ پڑھتے گئے، کافر مارتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اور حالت یہ تھی کہ ان کے چہرے کے پر تھپڑوں کے نشان تھے. جب یہ فارغ ہوئے تو کہنے لگے میرے دل میں ان کا پہلے تھوڑا سا ڈر تھا، اب تو وہ بھی باقی نہیں رہا. اگلے دن پھر وہی کام کیا، بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس طرح کر کے قرآن مجید بیت اللہ میں پڑھا. یہ دونوں اللہ کے رسول کے یہ اور ان کی والدہ، یہ دونوں اللہ کے رسول کے اتنے قریب تھے کہ عام طور پر ان کو آپ کے اہل بیت میں شمار کیا جاتا تھا، اور آپ نے انہیں اجازت دے رکھی تھی تمہیں میرے ہاں آنے کی اجازت ہوگی
الا یہ کہ میں منع کر دوں، ورنہ تم آ سکتے ہو۔ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود تھے، ابی بن کعب تھے، معاذ بن جبل تھے، اور سالم مولا ابو حذیفہ۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود۔ بہت قرآن خوبصورت پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے انہی سے کہا کہ عبداللہ میرا دل چاہتا ہے تم مجھے قرآن سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہے، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کے رسول کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سناؤں۔ خیر جی، عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دی، 6 رکوع سورہ نساء کے پڑھ لیے۔ اللہ کے رسول خود بھی بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ بھی ساتھ ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر وہ آیت آ گئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کو اس امت پر گواہ لائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے، یہ 6 رکوع ہو چکے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو اشارہ کیا بس بس، اور عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آنسو بہا رہے تھے، آپ خود بھی آنسو بہا رہے تھے، آپ خود بھی روئے، صحابہ کو بھی رلایا۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن مسعود، یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی ہر صورت کے بارے میں پتہ ہے، وہ کہاں اتری تھی، کن لوگوں کے بارے میں اتری تھی، اور اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسا علم رکھتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہاں تک مجھے گھوڑے لے جا سکتے ہوں، تو میں اس تک ضرور پہنچوں۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ صحابہ باتیں کر رہے تھے، ہوا کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھیں، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھ گیا، ان کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھیں۔ صحابہ جو تھے ہنسنے لگ پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی باریک پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی، ان کی پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے، بڑے قریبی اور السابقون الاولون لوگوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 3353، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب، فرائض یا علم میراث کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور حلال و حرام کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اس حدیث میں 7 صحابہ کی صفات بتائی گئی، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر میری امت کے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، نرم دل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر نماز میں اتنا رویا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھتے اتنا روتے کہ آواز نہ نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم دل دیا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا تو یہ دل بڑا سخت ہو جاتا۔ اس وقت پھر حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی، اور حضرت عمر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ اس امت میں حضرت
ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور باقی امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو تو حضرت ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی نرم، لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، تو میں نے آپ کو حضرت عمر کا تبصرہ بتا دیا. اسی لیے تو حضرت عمر نے خود ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی تھی. دین کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر تھے. حضرت عمر کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، شیطان تک ان سے ڈرتا تھا. وہ کہیں جا رہے ہوتے تھے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی ابن کعب تھے. یہ ابی ابن کعب بھی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کہا، ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. ابی حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حضرت ابی اپنی قسمت کی خوش بختی کو سوچ رہے تھے کہ اللہ کی اتنی کروڑوں کی مخلوقات، اربوں کی مخلوقات، تو اللہ نے ان میں سے مجھے یاد رکھا اور مجھے یاد رکھ کے میرا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی ان کو قرآن سناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابی کو جو تھی سورہ بینہ جو تھی وہ سنائی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے قرآن سنا، خود سنا، اور ابی ابن کعب کو آپ نے قرآن سنایا. تو یہ وہ قابل قدر لوگ تھے. فرائض یا علم میراث کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت تھے. زید بن ثابت انصاری صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کی جو ذمہ داری ہے حضرت ابو بکر نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. جنگ یمامہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے جو کہ قرآن کے حافظ تھے. حضرت عمر کو بڑا فکر پڑا کہ اس طرح تو قرآن جو ہے وہ محفوظ نہ رہے گا. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ قرآن کو محفوظ کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے تمام قرآن مجید کو لکھوا گئے تھے، لیکن وہ مختلف شکلوں میں تھا. مثال کے طور پہ کہیں کھجور کی چھال پر، کہیں کے چمڑے کے، کہیں کھجور کی چھال پر، کہیں چوڑے پتوں پر، کہیں کاغذ پر. تو لیکن اس طرح کر کے کتاب کی شکل میں قرآن مجید اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے سارا قرآن مجید لکھوا دیا تھا. بہرحال حضرت ابو بکر نے کو جب حضرت عمر نے یہ توجہ دلائی تو حضرت ابو بکر تو پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا. لیکن جب حضرت عمر نے انہیں بار بار توجہ دلائی تو حضرت ابو بکر اس کام کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کام کے لیے تیار ہو گئے تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اس کام میں، آپ بھی اس کی ذمہ داری اٹھائیے. اور زید بن ثابت جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن اکٹھا کریں گے اور قرآن کو اٹھا کر کے 2 لوحوں میں اس کو لے آئیں گے. اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ تم ایک پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ دوسری پہاڑ تک لے جاؤ تو میرے لیے یہ کام آسان ہوتا بنسبت قرآن کو اکٹھا کرنے کے. بہرحال حضرت زید بن ثابت جو تھے ان کی ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری دفعہ دور کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، اللہ کے رسول ہر سال دور کیا کرتے تھے، آخری سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا تھا. اس دور میں زید بن ثابت انصاری بھی شامل تھے اور اسی وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. بہرحال علم وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت تھے اور حلال و حرام کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل تھے.
آگاہ ہو جاؤ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح بھی جو ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے سگے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ یہ جو آپ نے صفات بتائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفات دوسروں میں نہیں تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صحابہ جو تھے ان صفات میں دوسروں سے زیادہ نمایاں تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب